وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اور ان کے پاس نہیں آتی کوئی بھی نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے منہ ہی پھیرے جاتے ہیں۔ اب پس منظر میں آلموسٹ آپ سمجھ لیں 13 سالہ مکی دور ہے، کیونکہ سورۃ الانعام مکی دور کے اینڈ پہ نازل ہوئی ہے، یعنی 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی آیات نازل ہوئی انہوں نے روگردانی کی، اور جینون بات ہے 13 سال تبلیغ کرنے کے بعد صرف 125 بندے مسلمان ہوئے، اور اگلے 10 سال کے اندر اللہ نے عرب میں ریولوشن برپا کر دی، اور اس کے بھی 3-4 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی گر گئی، مسلمانوں کی تعداد ملینز میں پہنچ گئی۔ لیکن پہلے 13 سال 2/3 قرآن، یعنی قرآن کا 2/3 2/3 جو ہے وہ مکی قرآن ہے، 1/3 مدنی قرآن ہے۔ اس 1/3 کا بھی 2/3 ہم پڑھ چکے ہیں، اور پہلے 6.5 پارے جو ہیں۔ تو یہ 13 سال اتنا مکی قرآن، اس میں اتنی آخرت کی جو ہے وہ ترغیب دلائی گئی، سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جتنی بھی ہماری نشانیاں آئیں انہوں نے روگردانی کی۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، بے شک انہوں نے جھٹلایا حق کو جب کہ ان کے پاس آ گیا۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، قرآن کو ہم نے پرپسفل نازل کیا مقصد کے تحت، اور یہ حق کے ساتھ اترا۔ حق کہتے ہیں پرپسفل، با مقصد، سچی، ہر یہ ایک چیز اس ترجمے میں فال کرتی ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان قریب ان کے پاس جو خبریں ہیں نا اگلے انبیاء کے بارے میں وہ آئی تھی، جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے، وہ آ جائے گی۔ یعنی جس طرح قرآن میں یہ دھمکیاں ہیں کہ رسولوں کا انکار کرنے پر اللہ کا عذاب آتا ہے نا، تو یہ بھی ایک رسول ہے، انہوں نے بھی دعوت کی ہے اپنی امت کے آگے، اور امت میں سے اکثریت نے قبول نہیں کی، تو ان پہ بھی وہ عذاب آنے والا ہے جو اگلی امتوں پر آیا، لیکن اس دفعہ ذرا عذاب کی شکل ڈیفرنٹ تھی۔ اگلے انبیاء کی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا معجزات غیبی طور پر، چنگھاڑ کے ذریعے، سمندر میں ڈبو کے، پتھروں کی بارش کر کے، زمین شک ہو گئی اس کے اندر دفن ہو گئے، یہ مختلف عذاب کی شکلیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں عذاب کی شکل ڈیفرنٹ ہے، وہ ہے قتال۔ وہ سورہ توبہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا، انہیں عذاب دے گا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات ہیں جو باقی انبیاء سے ممتاز ہیں۔ اگلے انبیاء کو اللہ نے دعوی نبوت کے لیے جو معجزات دیے تھے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے، اندھوں کو شفا دے دیتے اللہ کے اذن سے، موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے اژدہا بن جاتا۔ اس طرح کا کوئی معجزہ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں دعوی نبوت والا نہیں ہے۔ ویسے معجزات بہت ہیں بخاری مسلم میں، لیکن تو مسلمانوں کے ساتھ ہوئے نا، کہ غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی کم پڑ گیا تو حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلیاں داخل کی، چشمے جاری ہوئے۔ یہ آپ نے کر کے کافروں کو تو نہیں کہا کہ دیکھو میرے ہاتھوں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں تو ایمان لاؤ مجھ پہ۔ الٹا کافروں نے جو معجزات ڈیمانڈ کیے وہ سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات ہیں۔ اس کے لیے ایک باغ ہو جس میں نہریں رواں ہو جائیں، یہ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھے، اور اس کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، ہمارے سامنے اوپر سے کتاب لے کے ایسے اترے اور اسے ہم چھوئیں اپنے ہاتھوں سے، پھر ہم مان لیں گے تم اللہ کے رسول ہو۔ 9 معجزات ہیں۔ اس کے اینڈ پہ اللہ نے فرمایا تم فرماؤ میں تو بشر ہوں، رسول ہوں، معجزات اللہ کے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام کا دعوت نبوت والا معجزہ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح اگلے انبیاء کے تھے۔ آپ کا دعوت والا معجزہ قرآن ہے، چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، اس لیے آپ کو معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا جو قیامت تک کے لیے ہوتا۔ ورنہ حضور اگر فزیکلی کو معجزہ کر کے دکھائیں تو آج اگر ہم کہیں گے ہمارے نبی علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو کافر کہیں گے دکھاؤ ویڈیو، دکھا سکتے ہیں؟ تو نبوت تو قیامت تک کے لیے ہے۔ جب ہم یہ کلیم کرتے ہیں ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے اور یہ سورۃ العنکبوت میں آیات موجود ہیں کہ یہ معجزہ ہے، نبی تم سے مانگتے ہیں کہ تم پہ کوئی معجزہ نازل نہیں ہوا تو فرماؤ کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ قرآن کی آیات تم پہ صبح و شام تلاوت کی جاتی ہیں؟ اس نبی کا معجزہ یہ قرآن ہے۔
اس صورت کا بھی مرکزی ٹاپک بار بار یہی ہے کہ کافر اعتراض کریں گے اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، اور عام لوگ جب پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے نبی کو تو اتنے معجزے دیے گئے تھے، تو یہ کافر کیوں پھر پوچھتے ہیں؟ وہ دعوے نبوت والا معجزہ پوچھتے تھے، وہ واقعی کوئی نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ کافروں نے یہاں تک ڈیمانڈ کی کہ تم ہمیں خود ہی بتاتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کے دین کو تم آگے لے کے چل رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے تو ان کے زمانے میں تو آسمان سے ایک غیبی آگ آتی تھی اور قربانی کو اٹھا کے کھا جاتی تھی، تم بھی یہ معجزہ کر کے دکھاؤ، مردوں کو زندہ کر کے بتاؤ سورۃ الانبیاء کے سٹارٹ میں۔ تو اللہ نے سب کیا اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے؟ نبی کا معجزہ قرآن ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے۔ باقی انبیاء کی کتابیں اس لیے محفوظ نہیں، وہ بھی اللہ کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ قیامت تک کے لیے پیغمبر نہیں تھے، اور نہ وہ معجزہ قیامت تک کے لیے تھا، یہ معجزہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اسے محفوظ کر دیا۔ تو ہمارے نبی کی دو خصوصیات کیا ہیں؟ معجزہ ٹینجیبل فارم میں، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا نہیں ہے، دعویٰ نبوت والا، بلکہ قرآن ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں آسمان سے چنگھاڑ نہیں آئی، سمندر میں کافر غرق نہیں ہوئے، پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، صحابہ کی تلواریں اللہ نے کافروں میں مسلط کی، اور وہ بھی 23 سال کے بعد فائنل جو طلقاء کے لیے، اس میں سے بھی اکثر لوگ ایمان لے آئے۔ غزوہ بدر آپ دیکھ لیں، وہ بھی 15 سال بعد ہوئی ہے، 13 سال مکی دور اور 2 سال مدنی دور۔ تو اللہ نے پھر سورہ الانفال میں فرمایا نا، عذاب مانگتے تھے، لو عذاب آ گیا، یہ عذاب کی پہلی قسط ہے غزوہ بدر۔ تو یہ ایک مرکزی ٹاپک قرآن کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے۔ دوسرا، ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں اللہ کی طرف سے عذاب جو آیا ہے مشرکین عرب کے انکار کرنے پر، وہ تلوار مسلط ہوئی ہے، اور اسی کی بنیاد پر صحابہ اکرام نے رومنز اور پرشینز کے اوپر چڑھائیاں کی ہیں، کیونکہ ان کو نبی علیہ السلام نے خط لکھے تھے۔ تو حضور تو پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے کہ ایٹ لیسٹ جن کو آپ نے خود دعوت دی ہے، اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی سنت ہے کہ قوم عاد نے انکار کیا تو عذاب آیا، قوم سمود نے انکار کیا تو عذاب آیا، قوم موسیٰ نے انکار کیا، فرعونیوں نے تو عذاب آیا۔ ہمارے رسول کا بھی تو انکار کیا نا لوگوں نے، ان پہ عذاب نہیں آنا تھا؟ آیا، غزوہ بدر، خندق، فتح مکہ، قادسیہ، یرموک، یہ سارے عذابات ہیں اللہ کے۔ وہ سورہ توبہ میں آیا کہ مسلمان تمہاری تلواروں سے ہم انہیں عذاب دیں گے۔ تو اس لیے یہ مکی صورت پڑھتے ہوئے یہ چیز بار بار آئے گی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے نا کہ ان قریب جو خبریں تمہارے پاس اگلے انبیاء کی آئیں نا، تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ بھی۔ جو تم مذاق اڑاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ نبی لے آؤ عذاب، جو ہمیں اتنے عرصے سے سنا رہے ہو کہ رسول کا انکار کرنے پہ فلاں قوم ہلاک ہوئی، تو ہم تو کوئی نہیں ہلاک ہو رہے، تو واقعی ہو بھی نہیں تھے۔ 15 سال بعد پھر ہلاک ہوئے نا، 70 سردار مرے نا غزوہ بدر میں، اور اتنے قیدی ہو گئے، اور قریش مکہ کا ایک بندہ، ایک سردار مرنا وہی ان کے لیے بڑا، وہ تو اپنے آپ کو ڈان سمجھتے تھے عرب کا، ان کے تو ٹکر کا کوئی نہیں تھا، ان کے تو قافلے کو نہیں لوٹتا تھا، کیونکہ حرم مکہ کی ان کے پاس تولیت تھی، متولی تھے وہ۔ انہوں نے کہاں سوچا تھا کہ ہم میں ایک شخص پیدا ہوگا اور اس طریقے سے ہمیں چیلنج کر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ بہرحال ایک بڑی حیران کن بات ہے جو میں اکثر سوچتا ہوں، اس میں بھی آگے آیت آ جائے گی، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہر حال میں رحم کرے گا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی۔ یہ حیران کن بات ہے کہ مکی قرآن دھمکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھ لیں اللہ طرف مارا ہے کہ تم مذاق اڑاتے ہو نا ہمارے پیغمبر کا، ان قریب تمہیں وہ عذاب آ لے گا۔ لیکن اس بڑے لیول کا عذاب نہیں آیا مشرکین عرب کے اوپر۔ اولین مخاطب تو وہ تھے نا، جنگوں میں مارے گئے۔ فتح مکہ بڑا عذاب آنا تھا فتح مکہ کے دن، جب 10,000 کا لشکر حضور علیہ السلام لے کے مکے میں داخل ہوئے۔ اس دن تو سب کی لاشیں اٹھ رہی تھیں وہاں سے، کیونکہ وہ آخری دن تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں حضور نے آگے معاف کر دیا۔ اب حضور نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ پورا قرآن دھمکیوں پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اللہ نے ایک اور آخری جسے کہتے ہیں آپشن رکھ دیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کر لو سورہ توبہ کے سٹارٹ میں، یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ، یا پھر تمہیں قتل کیا جائے گا عذاب استحصال۔ اس موقع پر پھر
زیادہ تر نے اسلام قبول کر لیا، اکا دکا لوگ عرب کی سرزمین سے چلے گئے، کچھ بھاگے، ان کو بھی ان کے ساتھی پکڑ کے لے آئے۔ صفوان کو پتہ ہے نا آپ کو، سمندر کے کنارے سے پکڑ کے لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے۔ اکرمہ بن ابی جہل وہ بھاگ گیا، اور سمندری سفر میں جب طوفان آیا، سنن نسائی میں حدیث ہے، وہاں پہ کافر بھی اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اپنے بتوں کو کیوں نہیں پکارے؟ انہوں نے کہا ادھر بت کام نہیں آتے۔ بت یا بزرگ بوئنگ 747 تو نہیں اڑا سکتے نا، تو پائلٹ ہی اڑائے گا نا۔ ادھر تو اللہ ہی بچا سکتا ہے، کیونکہ سمندر اللہ کے اختیار میں ہے۔ بھنور میں پھنسا ہوا جہاز، جہنم میں جاتے جاتے اکرمہ ابن ابی جہل جنت میں پہنچ گئے۔ باپ امت کا فرعون ہے اور بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صرف بمشکل ان کی برباد کی 4 سال کی زندگی، 13 ہجری میں جنگ یرموک میں شہید ہو گئے حضرت اکرمہ، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، اور وہ بھی فوراً نہیں۔ یہ ان 4 بندوں میں سے تھے جو ابو داؤد میں، سنن نسائی میں آتا ہے کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہونا، حضور نے کہا کعبہ حرم ہے، لیکن ان 4 بندوں کے لیے حرمت اٹھ گئی۔ یہ اتنے بڑے اسلام کے دشمن ہیں، ان کو کعبے میں بھی، غلاف کعبہ کے اندر بھی نہ تلوار مار کے قتل کر دینا۔ یہ اس میں بھاگ گیا۔ بھنور میں جب کشتی پھنسی، سب لوگ پکار رہے ہیں اللہ کو، انہوں نے کہا یا اللہ تو مجھے ایک بار بچا لے، تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دوں گا۔ واپس آئے، ریکویسٹ کی، حضور نے قبول کر لی۔ پورا قرآن دھمکی سے بھرا پڑا ہے، اینڈ رزلٹ یہ ہوا ہے ایک ایک کر کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ دھمکیاں قرآن میں لکھی رہ گئی ہیں۔ باقی جو ایکسٹریمسٹ تھے وہ تو جنگوں میں مارے گئے نا، ادروائز تو اصل جو فیصلے کا ایام اللہ بننا تھا نا، وہ فتح مکہ کا دن تھا 8 ہجری میں، جب 10,000 کا لشکر ہے تو مکے والوں کا کچومر نہیں نکلنا تھا، جنہوں نے ان کو نکلنے میں مجبور کیا، جنہوں نے ان کی اولادوں کو قتل کیا، ان کے ماں باپ کو قتل کیا، ان کی جائیدادیں لوٹ لی اور ان کو یہاں سے نکلنے مجبور کیا صحابہ کرام کو۔ وہ تو بدلہ اتارنے کا دن تھا۔ اس دن تو پھر نبی علیہ السلام نے وہی آیت تلاوت کی، سورہ یوسف کی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ آپشن ہے، قبول کر لو۔ اب بھی اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، یا تلوار سے بچنا چاہتے ہو تو ہم سے جنگ نہ کرو، عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اگر یہاں پر رہو گے تو پھر قتل کیے جاؤ گے، عذاب استزال تمہارے اوپر آ جائے گا۔ ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا، حضرت معاویہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، باقی لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ تو الٹیمیٹلی یہ اللہ کی رحمت ہی غالب ہوئی ہے۔